السلام علیکم، میں آغا حسن سید، قائم پریزیڈنٹ، پیرس فرانس سے اپنے فارم ہاؤس۔ کل رات کو ایک سندھ سے ایک خاتون نے ہمیں میل کیا، جس میں انہوں نے کچھ شکایت کی کہ یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ سندھیوں نے اپنے آپ کو خود ڈبویا ہے اور ان کی ضد میں ڈبویا ہے۔ تو وہ اس بات پہ بہت برہم تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ لوگ حقائق سے نظر چرا رہے ہیں اور انہوں نے ہی سندھ کو ڈبویا ہے، اور انہوں نے وڈیروں جاگیرداروں نے جو ہے پشتے ایسی جگہ سے کاٹے ہیں، بند ایسی جگہ سے کاٹے ہیں جو کہ جس وجہ سے غریبوں کی زمینیں اجڑ گئی ہیں اور یہ لوگ خود بچ گئے ہیں۔ خاص طور پر انہوں نے قائم علی شاہ کا ذکر کیا۔ خاص کر انہوں نے قائم علی شاہ کا ذکر کیا کہ بھنگ پینے والا، بھنگ کا عادی وزیر اعلیٰ۔ پیپلز پارٹی میں خیر گنڈے سارے حکومتوں میں آتے ہیں جن کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ آتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے ایک لیٹر لکھا جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام تک جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بدقسمتی 1947 سے شروع ہو گئی تھی۔ غلط لوگوں، قوم کچھ عناصر کا حکومت میں آنے کا سلسلہ آزادی وطن کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ انگریزوں کے جانے کے بعد جو لوگ کرسی پر بیٹھے انہوں نے قوم کو بہت ستایا۔ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی غلط خطوط پر رکھی گئیں، موقع پرستوں کو حکومتوں میں شامل کیا گیا، اقربا پروی کی بنیاد بھی رکھ دی گئی، کرپشن شروع ہو گئی اور ذمہ داران اس پر صرف نظر کرنے لگے۔ نوکر شاہی عوام سے دور رہنے کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے لگی۔ غیر ملکی قرضوں کو لینے کا آغاز ہو گیا جو بعد میں حکومتی عادت بن گئی، ہر حکومت لیتی تھی۔ خود انصاری کی طرف کی توجہ نہیں دی۔ تعلیمی پالیسی ناقص اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کو نظر انداز کرنے لگے۔ دنیا کی ہر خرابی کا آغاز ہو گیا اور غیر محسوس انداز میں سب برائیاں جڑوں میں بیٹھنے لگی۔ رفتہ رفتہ ملک کھوکھلے پان کی جانب گامزن ہو گیا۔ میرٹ کی دھجیاں اڑائی جانے لگیں، اعزازات ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر دیے جانے لگے۔ گرفتاریاں تو ہم کریں گے، جوائیں گے۔ ترقیاں بے میرٹ دی جانے لگی، حقدار نظر انداز کیے جانے لگے اور رفتہ رفتہ ملک اس جانب گامزن ہو گیا جہاں آج پہنچا ہے۔ عظیم قوم، عظیم ملک کے نعروں پر قوم کو مصروف کر دیا۔ حالانکہ قوموں کی عظمت کا تب پتہ چلتا ہے جب قوم سانحات، حادثات، قدرتی آفات، مسائل، مشکلات میں گھستی ہے اور پھر ان سے بخوبی نمٹتی ہے۔ مگر یہ کیا؟ ملک کی آزادی کے 63 سال بعد ایک سیلاب نے پاکستان کی عظمتوں کا پول کھول دیا۔ آج وہ دن آگے ہیں کہ اب مزید کہتی ہیں کہ عوامی ووٹوں سے برسر اقتدار آئی حکومت کی کرتا دھرتاؤں کے ہاتھوں عوام سیلاب کی نظر ہو گئی۔ ایک خاتون نے اور ہمیں کہا کہ سندھ کی تباہی کا عمل ٹوری بند سے شروع ہوا، جس کے پیچھے پیپلز پارٹی کا جو بھنگی ہے، بھنگ پینے کا عادی ہے، وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور ایک زمانے میں بجلی کے محکمے کا لائن سپرنٹینڈنٹ تھا خورشید شاہ، جو بعد میں وفاقی وزیر کے عہدے تک پہنچا، اور دیگر شیطان مقامی ایم این اے اور ایم پی شامل ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادیں زمینیں بچانے کی خاطر بند ایسی جگہوں سے توڑے جس سے ان کی جائیدادیں زمینیں محفوظ رہیں، مگر عوام ڈوب گئے۔ ہاتھوں نے کہا عوامی حکومت نے چنگیز خان لاکو خان کی بربریت، ظلم کے ریکارڈ بھی توڑ دیے۔ انہوں نے تو انسانی کھوپڑیوں پر اپنے تخت کے پائے رکھے تھے، مگر عوامی حکومت نے زندہ انسانوں کی لاشوں پر اپنے مفادات اور لالچ، خود غرضی اور حکومت کے پائے رکھے ہیں۔ اور آج مکلی کے قبرستان کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور کہ انسان زندہ درگور کیسے ہوتا ہے۔ آج زندہ لوگ قبروں پر لیٹے ہیں، لوگوں کی لاشیں
بے گور و کفن پڑی ہیں، حکومتی امدادی ریسکیو دور دور نہیں ہے، لوگ چیخ رہے ہیں، سانپ اور حشرات الارض بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں اور بچاؤ کی کوئی راہ نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، حشرات الارض 400 بیماریاں وبائیں پھوٹ رہی ہیں اور کہیں سے کوئی امداد نہیں ہے، ایک تباہی ہے۔ مگر صدر اعظم اور دیگر حکومتی زعما بے غیرتی بے شرمی سے زرق برق لباسوں میں مسکراتے ہوئے پریس کانفرنس میں بیان کر رہے ہیں اور سندھ کے عوام کو تباہی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں ان پر لعنت ہو، ان پر لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر۔ اب وہ لوگ خیر، تو میرا جو خط پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں ایسے ہمیں ہزاروں لیٹرز آتے ہیں، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ ابھی ریلوے میں کروڑوں کی کرپشن، بدعنوانی، اب یہ جو کھلاڑی ہیں وہ کب سے کرپشن کر رہے ہیں، میچ فکسنگ ہو رہی ہے، لاکھوں کے حساب سے پاؤنڈ جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، غریب غربا ان کے پیچھے سے دیکھیں تو یہ غریب غربا گھروں سے آتے ہیں اور آگے بعد میں یہ لوگ وہاں پر کیا کیا باقی ملک میں جائیدادیں بناتے ہیں، اور امین یہ کوئی عام آدمی اس طرح اتنی جلدی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ اپنے ملک کا نام ڈبوتے ہیں۔ اب یہ کھلاڑیوں کو دیکھ لیں کہ کھلاڑی جو ہیں وہ ملک کی عظمت کے علامت بردار ہوتے ہیں، اور وہ اس کو اپنا جو ہے وہ دنیا میں نام اونچا کرنا چاہیے، اور آج جو ہے وہ لوگ ٹکٹ واپس کریں پاکستان کا نام سن کے۔ ہم کہتے تھے کہ پاکستان جو ہے اس کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ آ رہی ہے، اور یہ لوگ اس کو دیکھیں گے، یہ مکمل تباہی کی طرف جا رہا ہے اور یہ اس دانے پر پہنچ چکے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی دماغ میں۔ ہاں، میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کراچی کی جو پارٹی ہے مہاجروں کی، وہ کہتی ہے کہ جی اس کا جو لیڈر ہے وہ تو کئی کیسز میں ملوث ہے، دنیا جانتی ہے، اسے قتل و غارت کری کی، اس کے ٹارچر سیلوں کی داستانیں آج بھی وہاں پر ان کی دیواروں ان در و دیوار پر جو خون کے چھینٹے ہیں وہ بیان کرتی ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سب جمہوریت کے نقصانات ہیں، جس میں ہر ٹٹو پنجو للو پنجو بدکار آدمی جو ہے وہ بولتا ہے، اور جو ہے وہ اب انقلاب، اس نے کہا کہ فرانس سے انقلاب کے حساب سے انقلاب لے کر آئے گا، یہ جو مہاجروں کا جو لیڈر ہے انگلینڈ میں بیٹھا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہو گئی ہے، تو اس کو شاید یہ بھول گیا کہ انقلاب فرانس جو ہے اس کو لانے والے دو افراد جو تھے ان کا ماضی بڑا صاف ستھرا تھا، بڑے وہ تھے، ان کی طرح ان کے کچھ نہ ٹارچر سیل تھے مہاجر قومی موومنٹ کی طرح، نہ ہی ان کا جو وہ لوگ تھے ان کے اوپر قتل و غارت گری تھی جو کہ ثابت ہے، یہ نہیں ہے کہ مقدمات ہیں، اور اس کے علاوہ بھتہ خوری تھی، وہ لوگ غنڈہ گردی تھی، بدماشی تھی، آج بھی وہ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کرنا جو ہے یہ فاتر العقل لوگوں کی بات ہے، اور میڈیا اس کو دے رہا ہے، تو بہرحال میڈیا جو سب دنیا جانتی ہے کہ میڈیا کا کیا کریکٹر ہے۔ بہرحال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس پاکستان کی تباہی کی مکمل ذمہ داری پاکستان میڈیا پر ہوتی ہے۔ پاکستان کا میڈیا جو ہے انتہائی کرپٹ اور کرمنلز کے ہاتھ میں ہے، اور ان لوگوں کو ہم نے بہت دفعہ باور کرایا تھا کہ تم لوگ صحیح لوگوں کو کا میسج لوگوں تک پہنچاؤ، مگر ان لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات، پیسے کے بل کے اوپر اور اس لالچ کے اوپر ان لوگوں نے اپنی حرامزادیاں جاری رکھی تھیں، اور وہ آج ملک اس کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاستدانوں سے بھی زیادہ آگے اگر کوئی تباہی کا ذمہ دار ہے تو خدا کی قسم میڈیا والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کسی معافی کے لائق نہیں ہیں۔ انڈیا نے پانی چھوڑا۔ اور ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ پوچھے پانی کہاں سے آ رہا ہے، یہ انہوں نے کوئی ساز باز کر کے یہ لوگ اناؤنس ہی کر رہے ہیں، یہ پانی آسمان سے نہیں اترا ہے، یہ پانی جو ہے پہلے خبر آ گئی تھی انڈیا نے چھوڑے ہیں، وہ اس کے ڈیم ہیں، آج ہمارے یہ ڈیم ہوتے پاکستان میں تو وہ اس پانی کو ذخیرہ کیا جا سکتا تھا، اس سے فائدے بجلی حاصل کر سکتے تھے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہاں جی حکومت بات چھپا رہی ہے۔ ہاں، اور حکومت جو ہے وہ یہ کیونکہ یہ شروع سے راجیو گاندھی کی کے یار غار لوگ ہیں اور ہندوؤں کے پٹھو ہیں، تو ان لوگوں نے اس کو عوام میں رد عمل پیدا نہ ہو تو انہوں نے بات چھپائی ہے۔ میرا اندازہ یہی ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر کسی کو اگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں بہتری ہو اور صحیح لوگ آئیں اور واقعی ان کا مستقبل سنورے، نہیں تو یہ لوگ سیلاب میں اور اس میں اور زلزلوں میں اور اس کے وہ یہ بھی نہ ہوئے تو پھر بھوک سے ہی مر جانا ہے۔ ابھی جو آگے سال آ رہے ہیں نا اس میں زمینیں سے نہ ہی کچھ سونا اگلیں گی اور نہ ہی کچھ ہوگا، نہ رزق ملے گا، نہ نوکریاں ملیں گی، بربادی اور تباہی کا بہت بڑا اجگر تم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے جو تم لوگ کو کھائے گا، اور پھر وہاں پر لوگ اس کو قتل و غارت گری کریں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہو، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، مہاجر ہو، اپنا جو بھی ہو، سرائکی ہو، وہ یہ سمجھے کہ اس وقت ان کے صوبوں کی بات نہیں ہے، ان کی قومیت کی بات نہیں ہے، ان کی لسانیت کی بات نہیں ہے، اس وقت ضرورت ہے کہ پاکستان کی بات کرو،
پاکستان اگر قائم رہا تو تم لوگ آگے پھر اپنے شاخسانے کر سکتے ہو، اپنے جو ہے کارروائیں کر سکتے ہو، مطالبے کر سکتے ہو. پاکستان ہی نہیں رہے گا تو تمہارے صوبوں کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ ایک واحد پارٹی ہے جو ہم دعوے سے کہتے ہیں. ہمارا بیک گراؤنڈ، ہمارا شجر نسب دیکھو، ہمارا جو ہے وہ کریکٹر دیکھو، ہم نے کیا پاکستان سے کچھ حاصل کیا یا پاکستان کے لوگوں کی قومی خزانے پہ کبھی نقب لگائی یا ہم نے کوئی پلاٹ لیا، کچھ لیا؟ کبھی کچھ نہیں لیا. ہم آ کر پاکستان کو ٹھیک کریں گے. تم لوگ جتنی دیر کرو گے اتنے نقصان میں رہو گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ ایک اعلان بھی سمجھا جائے کہ جو بھی کوئی اپنی اپنی جگہ پر پائم کے لیے کام کرے گا، پائم کے میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا اور لوگوں کی رائے ہموار کرے گا اور ان کو بتائے گا کہ پائم کے پیچھے لگو اگر تم لوگوں نے انقلاب میں ملک کی تقدیر بدلنی ہے تو اور اس کو ہمارے میسج کو آگے سے آگے کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کام بھی کرے وہ اپنے پاس پروف رکھے کہ اس نے پائم کے لیے کیا کیا ہے. کیونکہ جب ہم پاور میں آئیں گے، کیونکہ وہ دن آ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دو وہ دن آ رہے ہیں، کیونکہ کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. دنیا کے کوئی پالیٹیشین پاکستان کا اس کے حالات نہیں بدل سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو جو ہے وہ ہم لوگوں کا ساتھ دیں اور ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کریں. تو ہم لوگ آپ کا جو ہے وہ کریں گے اپنے ملک کے لیے، ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں اور وی ول ورک ٹوگیدر ہینڈز ان گلوز. آغا حسن سید، پریزیڈنٹ پائم فرام فرانس. تھینک یو ویری مچ.